کربلا نہیں بتا سکتا، ہدف کربلا نہیں سمجھا سکتا جب تک اس کے قول کا سہارا نہ لے جس نے کربلا بنائی۔ لہذا کربلا کو سمجھنا ہے تو حسین سے سمجھیے، اور ہم کسی ادیب، کسی خطیب، کسی مفکر، کسی دانشور، کسی شاعر، کسی محدث سے پوچھ لیتے کہ حسین نے کربلا کیوں بنائی، اگر کربلا بنانے والا کوئی گونگا ہوتا۔ کربلا بنانے والے کا ایک لقب خطیب نوک سنا ہے، جو سر و تن میں جدائی کے بعد بولنے کی صلاحیت رکھتا ہو، کیا وہ اپنے انقلاب کا مقصد بتائے بغیر انقلاب کرے گا؟ تو پوچھئے حسین سے، سمجھئے حسین سے، تب کربلا سمجھ میں آئے گی۔ کوئی شاعر ہو، اسے کربلا پہ بولنے سے منع نہیں کیا جائے گا۔ کوئی خطیب ہو، کوئی ادیب ہو، کوئی مفکر ہو، کربلا پہ نہ لکھنے سے منع کیا جاتا ہے، نہ بولنے سے منع کیا جائے گا۔ بولو کربلا پہ، لکھو کربلا پہ، مگر شرط اتنی ہے کہ پہلے اقوال حسین پڑھو۔ اس لیے کہ کربلا بھی کائنات کے بہت سے انقلابات کی طریقے سے ایک انقلاب کا نام ہے، لہذا ہر ذی شعور کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ گزرے ہوئے انقلاب کا تجزیہ کرے، گزرے ہوئے انقلاب پہ گفتگو کرے، تاکہ آج کی زندگی اپنی بنا سکے۔ لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ہمارے ملک میں انقلاب آیا، کیا ہم کسی انگریز کو منع کرنے کا حق رکھتے ہیں کہ وہ ہندوستان کے انقلاب پہ بات نہ کرے؟ نہیں، آپ کہیں گے ہر ذی شعور کو حق ہے کہ وہ انقلاب پہ بولے، انقلاب پہ لکھے۔ لیکن اگر ایک انگریز رائٹر اپنے کمرے میں بند ہو کے ہندوستان کے انقلاب پہ قلم اٹھائے اور لکھنا شروع کرے کہ مہاتما گاندھی انقلاب اس لیے لائے تھے کہ وہ حکومت چاہتے تھے، مہاتما گاندھی انقلاب اس لیے لائے تھے کہ اقتدار چاہتے تھے، مہاتما گاندھی انقلاب اس لیے لائے تھے کہ وہ لوگوں کے اوپر اپنی حاکمیت کو ثابت کرنا چاہتے تھے، تو آپ جب اس کا مقالہ پڑھیں گے تو سوال کیا کریں گے؟ تم یہ بتاؤ کہ یہ بات تم نے لکھی تو مہاتما گاندھی کی کوئی تقریر دکھاؤ، مہاتما گاندھی کا کوئی خط دکھاؤ، مہاتما گاندھی کی کوئی اسپیچ دکھاؤ جس میں انہوں نے یہ کہا ہو کہ میں حکومت کے لیے، میں اقتدار کے لیے۔ میرے جوان بھائیوں، ہم بھی تو یہی کہتے ہیں، کربلا پہ لکھنے سے کسی کو ہم نہیں روکتے، کربلا پہ پڑھنے سے ہم کسی کو نہیں روکتے، مگر لکھو تو حسین کے قول کا ریفرنس تو دو، حسین کے اقوال کا حوالہ تو دو۔ امام حسین کیا کہہ رہے ہیں، دنیا کیا کہہ رہی ہے؟ عزیزان ایمان، امام حسین یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہم انکا تعلم انہو لم یکن ما کان منا تنافسا فی سلطان ولا التماسا فی فضول الحکام۔ اے پروردگار، تو جانتا ہے کہ حسین نے حکومت کے لیے کربلا نہیں بنائی، خدا تو جانتا ہے کہ حسین نے حکومت کے لیے کربلا نہیں بنائی، بلکہ حسین کو تو حکومت سے رغبت بھی نہیں، پھر کس لیے کربلا بنا رہے تھے؟ حسین کا دعویٰ ہے کہ میں نے کربلا حکومت کے لیے نہیں بنائی،
پڑھیے دنیا کو جنہوں نے حسین کے قول کو پڑھے بغیر کربلا لکھی، انہوں نے یہ لکھا یا نہیں لکھا کہ حسین حکومت کے لیے لڑے؟ حسین اس لیے لڑے کہ یزید نے مطالبہ بیعت کیا، حسین نے کربلا اس لیے بنائی کہ کوفیوں نے خط لکھا، یہ ساری باتیں اس لیے لکھی گئیں کہ دنیا آپ کو کربلا تک پہنچنے نہیں دینا چاہتی۔ حسین کے اقوال کو پڑھیے، حسین کہہ رہے ہیں میں نے کربلا حکومت کے لیے نہیں بنائی، پھر کس لیے کربلا بنائی؟ اور اب کربلا کے مقصد کو حسین سے سمجھیے، وَلَٰكِن لِنَرِيَ الْمَعَالِمَ دِينِكَ، پروردگار ہم نے کربلا اس لیے بنائی تاکہ تیرے دین کی قدروں کو بلند کیا جائے۔ حسین کی فکر دیکھیے، کائنات کی فکر دیکھیے، وَلَٰكِن لِنَرِيَ الْمَعَالِمَ دِينِكَ وَنُظْهِرَ الْإِصْلَاحَ فِي بِلَادِكَ، ہم نے کربلا اس لیے بنائی تاکہ تیرے شہروں میں اصلاحی کام کیے جا سکیں۔ کربلا فساد کے لیے نہیں بنائی تو کربلا ہی فسادی نہیں ہو سکتا۔ کربلا لڑائی کے لیے نہیں بنائی تو جو کربلا کے نام پہ لڑا ہے، یاد رکھیے گا لڑائی تو نام سے کربلا کے لڑا ہے مگر حسینی نہیں ہو سکتا۔ ہم نے کربلا اس لیے بنائی تاکہ تیرے دین کی قدروں کو بلند کیا جائے۔ وَنُظْهِرَ الْإِصْلَاحَ فِي بِلَادِكَ، ہم نے کربلا اس لیے بنائی تاکہ تیرے شہروں میں اصلاح کی جائے۔ کربلا اصلاح کے لیے ہے تو پھر مجلس فساد کے لیے کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ مجلسیں کربلا کا آئینہ ہے۔ حسین کربلا کا مقصد بتائیں گے، ہمیں اپنی مجلسوں کا مقصد سمجھ میں آئے گا۔ نُظْهِرَ الْإِصْلَاحَ فِي بِلَادِكَ وَيَأْمَنَ الْمَظْلُومُونَ مِنْ عِبَادِكَ، اور ہم نے کربلا اس لیے بنائی تاکہ تیرے مظلوم بندوں کو ظالم کے ظلم سے بچایا جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کربلا دہشت گردی سے بچاتی ہے، دہشت گرد بناتی نہیں ہے۔ ہر لفظ ٹھہر کے گفتگو چاہتا ہے۔ وَيَأْمَنَ الْمَظْلُومُونَ مِنْ عِبَادِكَ وَيُؤْمَلَ بِفَرَائِضِكَ وَسُنَّتِكَ وَأَحْكَامِكَ، اور ہم نے کربلا اس لیے بنائی تاکہ لوگوں کو ان کے فرائض کا پابند بنایا جا سکے۔ اب جو حسینی ہوگا وہ اپنا فریضہ پورا کرے گا۔ عزیزان ایمان، ہم دوسروں کے فرائض پہ تو گفتگو کرتے ہیں، اپنے فریضے کو نہیں دیکھتے۔ مجلس کا اعلان 10:30 بجے کا، سب ایک دوسرے پہ ڈالتے ہیں، ارے صاحب مولانا لوگ آتے ہی نہیں، یہ لوگ کہیں اور سے نہیں آئیں گے، ہم ہی آپ مل کے لوگ بنتے ہیں۔ ہم اپنے فرائض کو پورا کریں۔ اوفوا بعہدکم، قرآن کہہ رہا ہے اپنے عہد کو وفا کرو۔ عہد کیا ہے؟ عہد کیا ہے؟ آپ نے ٹائم 10:30 بجے کا دیا ہے، یہ ہے عہد۔ ارے اگر حسین کے خیمے میں وفاداری نہ ہو تو کہاں ہوگی؟
بڑی معذرت کے ساتھ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں. پورا دن صرف 1 گھنٹے کی مجلس 2 گھنٹے کی مجلس کے لیے صرف ہو رہا ہے. آپ کسی دوسرے کام کو نہیں کر پا رہے ہیں کہ مجلس جانا ہے, پتہ نہیں کب شروع ہو جائے. لیکن اگر یہ بات طے ہو کہ مجلس 12 ہی بجے شروع ہوگی تو وہ 4 گھنٹہ تو آپ کا اپنے کام میں آئے گا نا. حسین کیا کسی کو اپاہج بنانا چاہتے ہیں؟ کل باتیں ہیں مگر انہی ممبروں سے ہوں, اس لیے کہ یہ ممبر غدیر کا ہے, یہاں سے حقیقت بیان ہوتی ہے. صلوات پڑھیں محمد علیہ. اور ایک بات بالکل واضح کر دوں, میری گفتگو اپنے بزرگوں کے لیے نہیں ہے. ہمارے بزرگ ان کے لیے بات کرتے ہیں, ہم اپنے جوان بھائیوں کے لیے, اپنے ہمسن اور اپنے سے چھوٹے بھائیوں کے لیے بات کر رہے ہیں. آپ مل کے طے کر لیجئے تو جو وقت دیا جائے گا مجلس اس پہ شروع ہوگی. ہمیں انتظام لوگوں کا رہتا ہے. عقیدہ کیا ہے؟ فرش عذاب بچتا ہے تو فاطمہ آ جاتی ہے. ہمیں ذمہ داری دی گئی ہے کہ ہم امام کا انتظار کریں, امام کو انتظار نہ کروائے. مجلسوں میں اپنے وقت سے. بہرحال ایک میسج ہے جو اس مجلس میں دینا چاہتا ہے. کربلا کو حسین کے اقوال میں پہچان. نظہر الاسلام فی بلاد کا, تیرے شہروں میں اسلام. وَيُعْمَلَ بِفَرَائِضِكَ وَسُنَّتِكَ وَأَحْكَامِكَ. اور ہم نے کربلا اس لیے بنائی تاکہ لوگ تیرے واجبات پہ عمل کر سکیں. اس کا مطلب جو حسینی ہوگا وہ واجبات سے دور نہیں ہوگا. اس لیے کہ اگر واجبات سے دور ہیں تو کربلائی نہیں ہو سکتے. حسین نے کربلا اس لیے نہیں بنائی کہ ہم واجبات سے غافل ہو جائیں. اس لیے کہ قول حسین کا ہے, ہمارا اور آپ کا نہیں. یوم بفرائضک وسنتک واحکامک. ہم نے کربلا اس لیے بنائی تاکہ لوگوں کو تیرے واجبات کا پابند بنائے, تیرے رسول کی سنتوں کا پابند بنائے. لہذا میں ایک جملے پہ صرف اس پورے ٹکڑے کے ایک جملے پہ بات کرنا چاہتا ہوں. پہلے تو اس جواب کو اپنے جوانوں تک پہنچا دوں جو کہا جاتا ہے نا کہ حسین نے کربلا اس لیے بنائی کہ حکومت چاہتے تھے, حکومت چاہتے تھے, حکومت چاہتے تھے. حسین تو کہہ چکے کہ ہم نے حکومت کے لیے کربلا نہیں بنائی. لیکن اگر آپ کی ضد یہی ہے نا کہ حسین نے کربلا اس لیے بنائی کہ حکومت چاہتے تھے, تو پھر میرا بھی جواب سن لیجئے کہ تو پھر حسین کو حکومت مل گئی. آپ کی اگر یہ ضد ہے کہ حسین نے کربلا اس لیے بنائی کہ حکومت مل جائے, تو حسین کو حکومت مل گئی. مگر یہ کوئی عام حاکم نہیں ہے. اس کی حکومت سروں پہ نہ ڈھونڈنا, یہ دلوں کا حاکم ہے. اس کی حکومت کو کسی مذہب کے دائرے میں محدود نہ کرنا, یہ ہر مذہب میں حکومت کرتا ہے. مل گئی حسین کو حکومت. آپ کہیں گے دلیل, تو میری بس ایک ہی گزارش ہے کہ آپ مجھے امام کی پوری تاریخ پڑھ کے بتا دیں, وہ کوئی ایک چیز دکھائیں کہ جو حسین نے چاہی ہو اور نہ ملی ہو. جو چیز حسین نے چاہی ہو آپ پہلی دکھائیے تو ہم یہ دوسری سمجھ لیں. کہ حسین نے کچھ چاہا ہو اور نہ ملا ہو,
اگر آپ ہم سے پوچھئے گا کہ حسین نے کیا چاہا اور کیا ملا، تو آئیے ہم بتائیں، حسین نے چاہا فطر اس کو بالوں پر مل گئے، حسین نے چاہا ہرنی بچہ لے کے آ گئی، حسین نے چاہا جنت سے لباس آ گیا، حسین نے چاہا رسول ناقہ بن گئے، حسین نے چاہا سجدے کو طول ہو گیا۔ حسین صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ کوئی ایک شے دکھائیے حسین نے چاہا راہب کو 7 بیٹے مل گئے، حسین نے چاہا حر کا مقدر بدل گیا۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ اب یہ بات نہ کیجئے کہ حسین حکومت چاہتے تھے اس لیے لڑنے کو گئے۔ اچھا یہ بتائیے حکومت کا مطالبہ کرتا کون ہے؟ بات بالکل کلیئر ہو جائے، کون مطالبہ حکومت کرتا ہے؟ دیکھیں جس کا دائرہ اختیار محدود ہو، جب وہ اپنے دائرے کو وسیع کرنا چاہتا ہے تو وہ حکومت کا سہارا لیتا ہے۔ مثلا ایک انسان ہے، اس کی اپنے گھر میں حکومت ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کی حکومت محلے تک پہنچ جائے، تو وہ کارپوریشن کا الیکشن لڑ لیتا ہے۔ اب اس کی حکومت کا دائرہ وسیع ہو گیا، اسی طریقے سے ایم پی ایم ایل اے۔ اچھا اب آپ کے یہاں کبھی کارپوریشن کا الیکشن ہو رہا ہو تو صاحب دلی چلے جائیں اور جا کے وہاں پردھان منتری صاحب سے کہیں حضور چلیے ہمارے کارپوریشن کا الیکشن ہو رہا ہے، آپ بھی پرچہ داخل کر دیجیے، میں یقین دلاتا ہوں سب کی ضمانت ضبط ہو جائے گی۔ وہ کیا کہیں گے؟ کہیں گے نادان، پورے ہندوستان پہ میری حکومت ہے، ایک چھوٹے سے خطے کے لیے میں لڑنے جاؤں گا؟ ارے پہلے حسین کا دائرہ اختیار تو دیکھو، ساری کائنات پہ جس کی حکومت ہے وہ عرب کے ایک خطے کی حکومت کے لیے کربلا بنائے گا۔ حسین حکومت کے لیے نہیں نکلے، حسین کا دائرہ اختیار دیکھنا ہے تو یوں دیکھو کہ مجرم وہاں کا ہو، بادشاہ یہاں کا ہے۔ جو حسین کو نہیں پہچان سکا وہ کرتا، کربلا پہچانے۔ حسین مظلوم نے کربلا کس لیے بنا؟ اللہم انک تعلم انہ لم یکن ما کان منا تنافسا فی سلطان ولا التماسا فی فضول الہدام ولکن لنرى المال مکین کا۔ پروردگار تو جانتا ہے، پوچھئے مولا سے، مولا خدا کو گواہ کیوں بنایا؟ جس دور میں آپ انقلاب لا رہے ہیں، اصحاب موجود ہیں، تابعین موجود ہیں، انہیں گواہ بنا کے کہیے کہ خدا کو گواہ کیوں بنا رہے ہیں؟ خدا عجب نہیں، حسین آواز دیں، نادان جس کے اعمال پہ میں گواہ بن کے آیا اسے اپنے عمل کا گواہ بناؤں، اور اگر میں نے گواہ بناؤں بھی تو یہ دل کی کیفیتوں سے آگاہ نہیں ہے، لہذا یہ ہماری بات پہ بھروسہ کیا کریں گے؟ یہ کہیں گے چاہتے تو حکومت ہی تھے، کہہ یہ رہے تھے میں نے گواہ اس کو بنایا جو دلوں کی کیفیت سے واقف ہے۔
مطلب یہ ہوا کہ کربلا اقتدار کی جنگ کا نام نہیں ہے، کربلا اقتدار کی جنگ کا نام ہے۔ اقتدار کی جنگ اور اقتدار کی جنگ میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ اقتدار کی جنگ کے اسلحے الگ ہوتے ہیں، اقتدار کی جنگ کا اسلحہ الگ ہوتا ہے۔ اقتدار کی جنگ کا میدان محدود ہوتا ہے، اقتدار کی جنگ کا میدان لامحدود ہوتا ہے۔ اقتدار کی جنگ کے سپاہی معین ہوتے ہیں، اقتدار کی جنگ کے سپاہی معین نہیں ہوتے۔ اقتدار کی جنگ میں، جنگ کے میدان میں عورتوں کا جانا حرام ہے۔ اقتدار کی جنگ ہو تو زینب میں تو سور۔ پہلے انسان پہچانے تو حسین کو، کربلا کو پہچانے گئے۔ امام حسین آواز دے ولیکن لنرى المعالم دین کا، ہم نے کربلا اس لیے بنائی تاکہ تیرے دین کی قدروں کو بلند کرے۔ اور یہ بات تو طے ہو گئی نا کہ حسین نے کربلا دین کی قدروں کو بلند کرنے کے لیے بنائی۔ دین کی قدریں کیا ہیں؟ توحید دین کی قدر کا نام، نبوت دین کی قدر کا نام، یہ سارے عقیدے، چاہے وہ اصول دین ہو یا فروع دین۔ جی میں پھر کہہ رہا ہوں، چاہے اصول دین ہو یا فروع دین، اور فروع دین میں چاہے نماز ہو یا تبرع، حسین دین کی قدر کی حفاظت کے لیے نکلے ہیں۔ لہذا حسین کا ناصر تولائی بھی ہوگا، تبرعی بھی ہوگا۔ صلوات پڑھو محمد علیہ۔ خلاصہ کر کے گفتگو کرنی ہے، میں ظاہر بات پھیلا نہیں سکتا اس وقت۔ ولیکن لنرى المعالم دین کا، ان تمام قدروں میں وہ کون سی قدر ہے کہ جس کی حفاظت کے لیے حسین کربلا بنا ہے؟ تمام اقدار کی حفاظت ہوئی ہے کربلا میں، لیکن وہ کون سی قدر ہے کہ جو اس دور میں ضائع ہو رہی تھی؟ صلوات محمد۔ اب یہ کیسے پتا چلے؟ حسین مظلوم نے یہ اعلان کیا ہم دین کی قدروں کو بلند کرنے کے لیے، تو قدریں تو بہت سی، اور کربلا کی حفاظت، کربلا میں ہر قدر کی حفاظت کی گئی۔ لیکن ایک خطبہ اور پڑھیں، امام کا ایک قول اور، تو تھوڑی سی بات کلیئر ہو۔ کسی ایک بنیادی قدر کی بات ہے کہ جس کے سائے میں عقیدہ توحید کی بھی حفاظت ہے، عقیدہ نبوت کی بھی حفاظت ہے، عقیدہ عدل کی بھی حفاظت ہے، اور عقیدہ معاد کی بھی حفاظت ہے۔ اور جب ان عقیدوں کی حفاظت ہوگی تو فروع دین کے ہر عقیدے کی حفاظت ہو جائے گی۔ اس لیے کہ نماز، کوئی موحد ہے تو نماز پڑھے گا۔ برائیوں سے بچنا، جسے قیامت کا یقین ہے وہ برائی سے بچے گا۔ میں صرف دو دلیلیں دے کر کے بات آگے بڑھتا رہا، مجھے بہت جلدی منزل کو طے کرنا۔ تو وہ کون سی قدر ہے؟ آئیے پھر ایک وصیت امام کی آپ سنا کرتے ہیں اس کو عام طور سے۔ سرکار سید الشہداء نے مدینے سے نکلتے وقت اپنے بھائی جناب محمد حنفیہ کو ایک وصیت نامہ دیا۔ آپ فرماتے ہیں انی لم اخرج اشر ولا بطرا ولا مفسد ولا ظالما بل انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی۔
اخرج، میں مدینے سے نہیں نکلا، بل انما خرجت، بلکہ میں نکل رہا ہوں لطلب الاصلاح فی امت جدی، کس لیے نکل رہا ہوں؟ امت رسول میں اصلاح کے لیے۔ ظاہر ہے میرے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ تائید کریں گے، امام نے کیا کہا؟ لطلب الاصلاح فی امت جدی، امت رسول میں اصلاح کے لیے نکلے ہیں، امت رسول کی اصلاح کے لیے نہیں نکلے۔ کیا کہنے امت میں اصلاح ہونی ہے۔ تو پتا چلا کہ ظاہراً بھی کربلا کافروں کے خلاف نہیں بن رہی ہے، یہودیوں کے خلاف نہیں ہو رہی ہے کربلا، عیسائیوں کے خلاف نہیں ہو رہی ہے، فساد خود امت میں ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ فساد کون سا ہے جس کی اصلاح کی ضرورت کے لیے کربلا بن رہی ہے؟ ہم نے سوچا امت میں فساد ہو گیا، اچھا تو نماز نہیں پڑھتی ہوگی، روزہ نہیں رکھ رہی ہوگی، حج نہیں کر رہی ہوگی، آئیے ذرا سی تاریخ پڑھے، بات والے ہو جائے۔ تاریخوں نے لکھا کہ پیغمبر اسلام کا آخری حج، نبی اعلان کر کے نکلے میرا آخری حج، مجمع کتنا ہے جی؟ یہ انہی مجلسوں کا صدقہ ہے کہ ہمیں معلوم ہے کہ نبی کے آخری حج میں کتنے لوگ تھے۔ سوال آئیے فرزند رسول کا آخری حج تاریخ سے پوچھیں۔ امام حسین علیہ السلام آخری حج سن 59 ہجری میں، 60 کا حج امام حسین کر نہیں سکے ہیں، 61 میں شہید ہو گئے۔ 59 ہجری آخری حج، اعلان کر کے نہیں نکلے کہ میرا آخری حج ہے، بغیر اعلان کے نکلے۔ کتنے لوگ؟ 6 لاکھ۔ جی چاہتا ہے دست ادب جوڑ کے کہوں مولا آپ کہہ رہے ہیں امت میں فساد ہے، آپ کے نانا کے دور میں تو اعلان کرنے کے بعد حاجی 1.25 لاکھ تھے، آپ کے آخری حج میں 6 لاکھ، اور یہ بات تو طے ہو گئی نا کہ جب حاجی 6 لاکھ ہیں تو نمازی کتنے ہوں گے؟ بھائی ہر آدمی تو حج کرنے آیا نہیں، تو جب حاجی اتنے ہیں تو روزے دار کتنے ہوں گے؟ حاجی اتنے ہیں تو قرآن پڑھنے والے کتنے ہوں گے؟ ان سب کی تعداد تو زیادہ ہوتی نا، تو مولا گراف تو اونچا ہو گیا۔ آپ کو تو خوش ہونا چاہیے، آپ کہہ رہے ہیں فساد ہے۔ اچھا یہ سن 61 ہجری کی بات ہو رہی ہے، تو سن 61 ہجری میں امت میں ہے کون؟ 1400 برس کے بعد کا مسلمان نہیں ہے، صحابی ہیں، تابعین ہیں۔ اس کا مطلب فساد صحابیوں میں ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اور اب ایک جملہ تو دھیرے سے کہہ سکتا ہوں، میاں جب صحابی فسادی ہو سکتا ہے تو وہابی کیوں نہیں؟ ایک صلوات پڑھے گا محمد علیہ محمد۔ تو فساد کون سا ہے؟ یہ نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، مولا وہ فساد کون سا ہے جس کے لیے آپ کربلا بنا رہے ہیں؟ اس لیے کہ فساد یہودیوں کی بات نہیں ہوئی ہے، بات امت رسول میں ہے۔ پہلی بات مولا یہ آپ
مسلمانوں میں کیوں؟ کہا میرے بابا کافروں سے لڑ چکے، میرے بابا عیسائیوں سے لڑ چکے، میرے بابا یہودیوں سے لڑ چکے۔ انہوں نے دیکھا کہ جب تک میں یہودی ہوں، یہودی رہ کے اسلام کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، جب تک کافر ہیں کافر رہ کے اسلام کا نہیں بگاڑ سکتے، عیسائی ہیں عیسائی رہ کے اسلام کا نہیں بگاڑ سکتے، لہذا انہوں نے اسلام کا لبادہ اوڑھ لیا۔ اب ہماری ضرورت ہے کہ ہم امت میں اصلاح کر کے بتائیں، نماز پڑھنے سے مسلمان نہیں ہوگا، روزہ رکھنے سے مسلمان نہیں ہوگا، حج کرنے سے مسلمان نہیں ہوگا۔ آپ کربلا کو دیکھو، فیصلہ ہو جائے گا کہ کون سچا مسلمان ہے۔ امت میں اصلاح، امت میں اصلاح۔ یوں ہی نہیں کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ کچھ لوگ مسلمان ہوئے، کچھ لوگ مسلمان بنے۔ میں تاریخ نہیں قرآن پڑھ رہا ہوں۔ پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس، کیا دیکھا لوگوں نے؟ یدخلون فی دین اللہ افواجا، لوگ فوج دین میں داخل ہوئے۔ ایک قرآن جب دین میں داخل ہوئے تو کہہ دیتا کہ مسلمان ہو گئے۔ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ وہ مسلمان ہو گئے مومن ہو گئے، کہا دین میں داخل ہوئے۔ دوسری جگہ قرآن کہہ رہا ہے پیغمبر یہ کہتے ہیں ایمان لائے، ان سے کہہ دیجئے کہ تمہارے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا۔ اس کا مطلب امت میں دو طریقے کے لوگ ہیں، کچھ وہ ہیں جو اسلام میں داخل ہوئے، کچھ وہ ہیں جو اسلام ان کے دلوں میں داخل ہوا۔ اسلام جن کے دلوں میں داخل ہوا وہ مسلمان ہوئے، جو اسلام میں داخل ہوئے وہ مسلمان بنے۔ مسلمان ہونے اور بننے میں بڑا فرق ہے۔ جو مسلمان ہوگا وہ رسالت پہ شک نہیں کرے گا، جو مسلمان بنے گا۔ مسلمان ہونے میں اور بننے میں بڑا فرق ہے۔ جو مسلمان ہوگا وہ میدانوں میں نبی کی حفاظت کرے گا، جو مسلمان بنے گا وہ کروے سے نبی کو گرایا گا۔ مسلمان ہونے اور بننے میں بڑا فرق ہے۔ جو مسلمان ہوگا وہ نبی کچھ مانگیں گے تو دے گا، حکومت نہیں لگائے گا۔ جو مسلمان ہوگا اس کے ہونے اور بننے میں بڑا فرق ہے۔ جو مسلمان ہوگا وہ قرآن کو سر پہ اٹھائے گا، جو مسلمان بنے گا وہ لہجے پہ اٹھائے گا۔ کربلا سے پہلے یہ فرق ہوا ہی نہیں پیدا، سب کو مسلمان سمجھا گیا۔ سلام کرو حسین کو جس نے مسلمان ہونے والے مسلمان بننے والے میں فرق پیدا کر دیا۔ صلوات پڑھیں محمد رسول اللہ۔ عزیزان ایمان، ہمیں پہچاننا ہوگا کربلا کو۔ کربلا اشعار کے آئینے میں صرف نہیں پہچانی جائے گی، جو شعر کربلا کے فکر سے اٹھے گا اس شعر میں کربلا ہوگی، اور جو کربلا سے نہیں اٹھے گا وہ نصیری کی بھی تعریف کرے گا۔ لہذا ہمیں پہچاننا ہوگا۔ تو وہ فساد کون سا ہے جو امت میں ہے، جو بتاتا ہے کہ کون مسلمان ہوا ہے کون بنا ہے؟ وہ ہے کون سا فساد؟
حضور یہ نماز بھی پڑھ رہے ہیں, روزہ بھی رکھ رہے ہیں, حج بھی کر رہے ہیں, عبادتیں کر رہے ہیں, اچھائیاں کر رہے ہیں, پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ فساد ہے. کہاں ہے؟ کیا تم نے میرے جد کی حدیث نہیں سنی؟ میں نے کہا مولا کون سی حدیث؟ اب میرے جد نے فرمایا من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ماتا میتۃ جاہلیہ, جو مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے, اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے, اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے, اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک زمانہ ہوگا کوئی نہ کوئی امام زمانہ ہوگا. جو مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے, اس کی موت جہالت کی نہیں, جاہلیت کی. یا رسول اللہ یہ جاہلیت کی موت کیا ہے؟ نبی نے پھر ایک حدیث میں واضح کر دیا, اور میں اپنے جوان بھائیوں کو بتانا چاہتا ہوں, سنو, یہ صحیح کتاب کی صحیح حدیث ہے کہ جسے عبداللہ ابن عمر نے روایت کی ہے. اب یہ الگ بات ہے کہ حدیث یاد ہونا الگ ہے, عمل ہونا الگ ہے. اس لیے کہ حدیث یاد تو تھی مگر عمل نہیں ہوا, اپنے زمانے کے امام کو پہچانے نہیں. نبی نے دوسری جگہ فرمایا یا نبی اللہ یہ جاہلیت کیا ہے؟ من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ماتا یہودین و نصرانیہ, جو مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے, وہ یہودی مرتا ہے یا نصرانی مرتا ہے, یا یہودی مرے گا یا عیسائی مرے گا. فرزند رسول آواز دیں گے سنو, میں امام ہوں, میرا کام ہے امت کی حفاظت. سنو میں انہیں بچانا چاہتا ہوں. یہ سب پہچان رہے ہیں, اپنے زمانے کے امام کو نہیں پہچانتے. اس سے ہو کیا رہا ہے نقصان؟ پڑھ رہے نماز, مر رہے یہودی, رکھتے ہیں روزہ, مرتے ہیں یہودی, کرتے ہیں حج, مرتے ہیں عیسائی. میں بتانا چاہتا ہوں کہ پہچان لے دنیا کے زمانے کا امام کون ہے. میں اسی فساد سے اس امت کو نکالنے کے لیے آیا ہوں. اس قدر امامت کی حفاظت کے لیے بنا رہا ہوں. اب کو دلیل چاہیے کہ کربلا نے امامت کو پہچانوایا یا نہیں پہچانوایا, کربلا نے پہچانوایا یا نہیں پہچانوایا. دلیل چاہیے, دلیل سنیں. کربلا سے پہلے تک جو بادشاہ تھا وہی خلیفہ تھا, وہی امام تھا. مگر کربلا کے بعد بادشاہ کوئی رہا ہو, خلیفہ کسی کو سمجھایا ہو, مگر امامت رسول کے گھرانے میں رہی. کربلا سے پہلے امامت کو پہچانا نہیں جا رہا تھا. دلیل کیا ہے؟ امام کی بیعت کی جاتی ہے, امام سے بیعت مانگی نہیں جاتی. کربلا سے پہلے پڑھیے تاریخ, امیر کائنات کے لیے کائنات نے لکھ دیا, لوگوں نے لکھ دیا کہ علی نے فلاں کی بیعت کی تھی. لکھا یا نہیں لکھا؟ یہ لوگ مزاج علی پہچانتے ہی نہیں. جو علی خدا سے یہ کہہ دے اے پروردگار میں نے تیرا سجدہ نہ جنت کی لالچ میں کیا, نہ جہنم کے خوف سے کیا, بلکہ تجھے سجدوں کا لائق سمجھا ہے تو سجدہ کیا ہے. میاں جو خدا کو بغیر معیار کے نہ مانے وہ کسی خلیفہ کو بغیر معیار کے نہ مانے. لیکن لکھا گیا علی نے بیعت
امام حسن علیہ السلام کے لیے کہہ دیا گیا کہ صلح اصل میں بیعت ہے. یہ سب تاریخ کے وہ حقائق ہیں جن کو غیروں نے بغیر اہل بیت کو پہچانے لکھا ہے. وقت نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے روایتیں اور دلیلیں رکھ کر کے آگے بڑھوں. میں صرف جلدی سے منزل تک آنا چاہتا ہوں. اور اب امام حسین سے تو کھلم کھلا بیعت کا مطالبہ ہو ہی رہا. ولید کا دربار امام کو بلایا گیا. یزید کا خط آیا ہے حسین سے بیعت لو یا سر قلم کر دو. امام نے کہا سنو یہ بیعت کے معاملے دن کے اجالے میں طے ہوں گے, رات کی تاریکی میں نہیں. کیوں؟ حسین کہیں گے اس لیے کہ ہم صفیفائی امام تھوڑی ہے, ہم غدیری امام ہیں. ہمارے یہاں بیعت دن کے اجالے میں بات ہوتی ہے, اس کی رات کی تاریکیوں میں نہیں ہوتی. لہذا کل دن کے اجالے میں بات کرنا. مروان آواز دیتا ہے دیکھو چلے گئے تو ہاتھ نہیں آئیں گے, لہذا ابھی یا تو بیعت لے لو یا سر قلم کر دو. فاتح خیبر کے لان کو چلا گیا. تاریخ کہتی آستین پڑتی. مروان کے گریبان میں ہاتھ ڈالا. حسین نے اتنا اٹھایا کہ ہوا میں معلق ہو گیا. زمین پہ دے مار کے کہا غلام زادے تیری مجال مجھ سے بیعت لے لے. اب یہ تو امام کی رعایت تھی کہ غلام زادہ کہہ کے چھوڑ دیا. ایک سلام پڑھنا محمد آل محمد. تیری مجال ہم سے زبردستی بیعت لے لے. اور اب امام حسین علیہ السلام نے آواز دی. پورا وہ جملہ مولا کا تاریخ میں موجود ہے. میں پوری تفصیل نہیں کہ ہم کون ہیں وہ کون ہیں پہچانوانے کے بعد ایک جملہ کہا مثلی لا یبالو مثلا. حسین جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. عزیز و حسین مظلوم کا یہ جملہ نہیں ہے, یہ تاریخ کی گزری ہوئی امامتوں کے کردار کی حفاظت ہے. حسین نے یہ نہیں کہا کہ حسین یزید کی بیعت نہیں کرے گا, کہا حسین جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. یعنی نہ میں غاصب خلیفہ کی بیعت کروں گا نہ مجھ سے پہلے کسی امام نے کی ہے. حسین جیسا. مولا یہ نہیں کہہ رہے حسین کا حسین جیسا. حسین جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. جیسے ہی میں نے یہ روایت پڑھی کہ مولا نے فرمایا حسین جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا, تو ذہن میں سوال اٹھا حسین کیسا. ظاہر ہم یہ کیوں طے کرنے جائیں کہ یزید کیسا. جس کا یزید ہو وہ جا کے دیکھے یزید کیسا. ہاں اگر ہم سے پوچھو گے تو ہم ایک جملے میں اتنا ضرور کہیں گے کہ ہر بیٹا باپ دادا کے جیسا ہوتا ہے. لیکن میرا سوال یہ ہے حسین کیسا. کون بتائے گا حسین کیسا. یا رسول اللہ آپ بتائیے حسین کیسا. رسول نے آواز دی حسین منی حسین جیسا. امامت کی حفاظت کے لیے کربلا ہے. طے یہ ہونا ہے کہ حسین اس قدر کو بچا پائے یا نہیں. اب آئیے پڑھیے تاریخ.
حسین مدینے میں یزید بیعت مانگ رہا ہے، حسین مکے میں یزید بیعت مانگ رہا ہے، حسین راہ کوفہ میں یزید بیعت مانگ رہا ہے، حسین کربلا میں یزید بیعت مانگ رہا ہے، حسین عاشور کے دن یزید بیعت مانگ رہا ہے، حسین یزید کے سامنے نہیں آئے، یزید بیعت مانگ رہا ہے، حسین یزید کے دربار میں نہیں گئے، یزید بیعت مانگ رہا ہے۔ جی چاہتا ہے پوچھ لو ہے یزید، وہ حسین جو مدینے میں تھا جس سے تیری ملاقات نہیں ہوئی اس سے بیعت مانگ رہا ہے، جو حسین آزاد تھا اس سے بیعت مانگ رہا ہے، جو حسین تیرے دربار میں نہیں آیا اس سے بیعت مانگ رہا ہے۔ آئے یزید اتنا بتا سید سجاد تیرے دربار میں، سید سجاد تیرے دربار میں، ظاہراً سید سجاد قیدی ہے، بیعت کیوں نہیں مانتا؟ دربار تیرا بیعت نہیں مانگی، لشکر تیرا بیعت نہیں مانگی، حکومت تیری بیعت نہیں مانگی، سامنے تیرے سید سجاد بیعت نہیں مانگتا، وہ آزاد تھے بیعت مانگ رہا تھا، یہ قیدی ہے بیعت نہیں مانگ رہا ہے۔ یزید آواز دے گا، جواب حسین دے کے جا چکے، اگر حسین نے یہ کہا ہوتا حسین یزید کی بیعت نہیں کرے گا تو میں بتا دیتا کیوں نہیں مانتا بیعت؟ جواب حسین دے چکے۔ حسین نے یہ تھوڑی کہا تھا کہ میں یزید کی بیعت نہیں کروں گا، حسین پہلے ہی کہہ چکے حسین جیسا، ہمیں معلوم ہے سید سجاد حسین جیسا